बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम। उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रक़ाब। विलियम शेक्सपियर की मशहूर कहानी वेनिस का सौदागर। तर्जुमानिगार सरदार अहमद अलीग। किताब शेक्सपियर की मशहूर कहानियां। वेनिस के अजीमुशान शहर में एक यहूदी रहता था जो बहुत मालदार था। वो सूद का कारोबार बड़े पैमाने पर फैलाए हुए था। वो ईसाई व्यापारियों को कर्ज तो खूब बांटता था, लेकिन सूद की शरह हमेशा ज्यादा ही रखता था। इस तरह उसने अपने पास बहुत ज्यादा दौलत जमा कर ली थी। इस यहूदी का नाम शाइलॉक था। संगदिली और लालच में इसका जवाब न था। अपने दिए हुए कर्ज को वापस लेने में ऐसी सख्ती, गैर शरीफाना और संग दिलाना हरकतें करता कि सारे नेक और रहम दिल लोग काम जाते और शाइलॉक से नफरत करने पर मजबूर हो जाते। इन्हीं नेक लोगों में एक शख्स एंटोनियो भी था। एंटोनियो बहुत ज्यादा अमीर तो न था, लेकिन इस काबिल था कि दूसरों को वक्त जरूरत कर्ज दे सके। लेकिन इसमें एक खूबी यह थी कि कर्ज बगैर सूद के दिया करता था। एंटोनियो को खास तौर से शाइलॉक की सूदखोरी और संगदिली से नफरत थी। लालची यहूदी और फैयाज सौदागर एंटोनियो में इसी वजह से अंदर ही अंदर एक किस्म की दुश्मनी चली आ रही थी। कभी कभी बाजार में शाइलॉक और एंटोनियो की मुलाकात भी हो जाती और तब एंटोनियो उसको बड़ी लानत मलामत करता और बड़ी शरह सूद पर कर्ज देने पर उसे मुजरिम करार देता। शाइलॉक बज़ाहिर सब्र के साथ सब कुछ सुन लेता, लेकिन दिल ही दिल में एंटोनियो के खिलाफ कीना और इंतकाम के जज्बात परवान चढ़ते रहते। एंटोनियो की दरिया दिली, मेहरबानियों और उसके हमदर्दाना रवैये के सब मोतरफ थे। वो मेहरबानियों से उकताना तो जानता ही न था। कदीम रूमा वालों का एहसास इज्जत और शराफत इसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। यूं तो शहर का हर खास व आम इससे मोहब्बत रखता था, लेकिन वेनिस का एक शरीफ नौजवान बसानियो उसका बड़ा यार गार था। हर शख्स थोड़े बहुत विरसे का मालिक था, लेकिन ठाट बाट अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा बढ़ाए हुए था। नतीजे में कर्ज की जरूरत रहती थी और इसके लिए एंटोनियो की मदद हर वक्त शामिल हार रहती थी। एक दिन बसानियो ने एंटोनियो के पास जाकर कहा कि मैं अपनी माली हालत अच्छी बनाने की खातिर एक मालदार औरत, जिसको मैं बेहद चाहता भी हूं, शादी करना चाहता हूं। उस औरत के बाप का इंतकाल हो चुका है और वो अपनी उस अकलौती बेटी ही को सारी जायदाद लिख गया है। जब उसके बाप जिंदा थे, मेरा आना जाना उसके घर में था और जब मेरी आंखें उस औरत से चार हुई तो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे शादी करना पसंद ना करेगी। लेकिन पैसे की कमी की वजह से एक मालदार औरत का आशिक होने में एहसास कमतरी महसूस करता हूं। बसानियो ने इस सिलसिले में मजीद एक मेहरबानी की दरखास्त की और एंटोनियो से 3000 डकत वेनिस के सिक्के बतौर कर्ज मांगे। इत्तेफाक ऐसा कि एंटोनियो के पास उस वक्त इस कदर रकम मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके जहाज मालो असबाब से लदे हुए बंदरगाह पहुंचने वाले थे। इसलिए एंटोनियो ने अपने दोस्त की जरूरत पूरी करने के लिए यहूदी सूदखोर शाइलॉक से अपने आने वाले जहाजों की जमानत पर कर्ज मांगा। इस मकसद से शाइलॉक के घर एंटोनियो के साथ बसानियो भी गया था। 3000 डकट पर जितना सूद चाहिए शाइलॉक लगा ले। इस बात की इजाजत भी एंटोनियो ने दे दी, लेकिन कर्ज फौरन मिल जाने की दरखास्त की। शाइलॉक ने अपने दिल में सोचा कि अगर उसने एक बार एंटोनियो को कूले से पकड़ लिया तो वो अपनी पुरानी दुश्मनी और अदावत का गिन गिन कर बदला ले सकता है। उसने ये भी सोचा कि एंटोनियो यहूदी कौम से नफरत करता है, कर्ज बिला सूद दे दिया करता है और सौदागरों में मेरा और मेरे नफे के सौदों का
जिन्हें वो सूद कहता है, तमस्खर उड़ाता है। ऐसी हालत में यहूदी कौम पर लानत है अगर वो इसे इस वक्त जाने दे। एंटोनियो ने शाइलॉक को सोच विचार में डूबा देखकर बेचैनी से कहा, शाइलॉक, सुनते हो मैं क्या कह रहा हूं? क्या तुम मुझे रुपया कर्ज दोगे? इसके जवाब में यहूदी ने कहा, तजुर्बाकार एंटोनियो, तुमने मेरे रुपये और ज्यादा सूद के लिए हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। मैं तुम्हारी बातें सब्र के साथ सुनता रहा, क्योंकि सब्र करना हमारी कौम का खासा है। लेकिन तुमको सब्र ना आया और मुझे काफिर बनाया और गला काटने वाला कुत्ता बनाया। यहां तक कि मेरे कपड़ों पर थूका और मुझ पर पांव से इस तरह इशारा किया जैसे कि मैं वाकई कोई कटखन्ना कुत्ता हूं। खैर, अब मालूम होता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत आ ही पड़ी और तुम इसके लिए मेरे पास आए हो। क्या कुत्ते के पास रुपया होता है? क्या यह मुमकिन है एक कटखन्ना कुत्ता 3000 डकैत कर्ज पर दे सके? क्या मैं अदब से झुककर यह कहने की जुर्रत करूं कि आली जनाब ने पिछले बुध को मुझ पर थूका था? तुम्हारी इन इनायतों के लिए ममनून होकर मैं तुम्हें रुपया कर्ज देता हूं। एंटोनियो ने जवाब दिया, यह बिल्कुल मुमकिन है कि मैं फिर तुमको उसी तरह मुखातिब करूं, तुम पर थूकूं या तुमसे नफरत करूं। अगर तुम मुझे ये रुपया कर्ज देना चाहते हो तो बहैसियत एक दोस्त के ना दो, बल्कि बाएतबार एक दुश्मन के दो, ताकि अगर मैं मुआहिदे को पूरा न कर सकूं तो तुम उसका तावान हासिल कर सको। शाइलॉक ने लहजा बदलते हुए कहा, वाह, देखो तो सही तुम किस कदर जोश में आ रहे हो। मैं तो तुमसे दोस्ती पैदा करना चाहता हूं और मोहब्बत से पेश आना चाहता हूं। मैं उन जिल्लतों को बुला देना चाहता हूं जो तुम्हारे हाथों उठाई, इसलिए तुम्हारी हाजत जरूर पूरी करूंगा और साथ ही रुपया का कुछ भी सूद न लूंगा। इस जाहिरी इनायात और मेहरबानियों से एंटोनियो बहुत हैरान हुआ। दोस्ती की इस फजा को पैदा करने के लिए शाइलॉक ने दोबारा कहा, 3000 बगैर सूद तुमको देता हूं। आप इतनी मेहरबानी फरमा दें कि मजाक के तौर पर किसी वकील साहब के सामने इस मुआहदे पर दस्तखत कर दें कि अगर वक्त मुकर्ररा तक ये रुपया ना अदा हो सका तो शाइलॉक को इख्तियार देता हूं कि जिस जगह से शाइलॉक चाहे मेरा गोश्त काट सकता है। एंटोनियो राजी हो गया। बसानियो ने एंटोनियो को बहुत मना किया कि वो इस किस्म का मुआहिदा ना करे, लेकिन एंटोनियो इस यकीन पर कि इसके माल बरदार जहाज उस वक्त मुकर्ररा से कबल ही आ जाएंगे मुआहिदा कर ही लेना चाहता था। बसानियो और एंटोनियो की गुफ्तगू सुनकर शाइलॉक ने कहा, इब्राहिम की कसम, तुम ईसाई लोग बड़े वहमी हो, दूसरों पर सख्ती से पेश आते हो, इसलिए दूसरों के ख्यालात और नेक इरादों पर भी शक व शुबा करते हो। ये सोचो कि अगर वक्त पर रुपया मुझे वापस न मिला तो एंटोनियो का गोश्त 1 पाउंड में लेकर क्या करूंगा? वो भेड़ बकरी या गाय के गोश्त के टुकड़े के बराबर भी तो कीमत नहीं रखता। मैं हकीकत में एंटोनियो से दोस्ती करना चाहता हूं। अगर वो पसंद करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अलविदा। चलते चलते मोहब्बत और दोस्ती की बिना पर कहता हूं कि मुझको तुम गलत न समझो। बसानियो ने फिर भी एंटोनियो को ऐसे खौफनाक मुआहदे पर दस्तखत करने से रोका। एंटोनियो इस मुआहदे को एक अमली मजाक समझ रहा था, इसलिए इन फहमाइशों के बावजूद उसने इकरारनामे पर दस्तखत कर दिए।
بسانیو جس مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کا نام پورشیا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصیرت بھی تھی۔ وہ اس پورشیا سے کسی طرح بھی کم نہ تھی جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، یعنی وہ جو کیٹو کی بیٹی اور بروٹس کی بیوی تھی۔ جب اینتونیو نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بیسانیو کو روپیہ مہیا کر دیا تو وہ بڑی دھوم دھام سے گریٹسیانو نام کے ایک آدمی کے ساتھ بیلمونٹ روانہ ہو گیا۔ بیسانیو کو عشق جتانے میں دیر نہ لگی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ تھوڑی ہی عرصے میں پورشیا اس سے شادی کرنے پر رضامند ہو گئی۔ بیسانیو نے اس حقیقت کا اعتراف پورشیا کے سامنے کیا کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، لیکن خاندانی اور پیدائشی شرافت ضرور ہے جس پر میں ناز کر سکتا ہوں۔ پورشیا بھی اس کی صفتوں اور خوبیوں کی خاطر محبت کرتی تھی، کیونکہ دولت مند ہونے کی وجہ سے اس کو شوہر کے دولت مند ہونے کی تمنا نہ تھی۔ وہ حیا کے ساتھ عجیب و غریب انداز میں بولی کہ اگر میں 1000 گنا خوبصورت اور 10,000 گنا زیادہ دولت مند ہوتی تب بھی میں تمہاری بننے پر اپنے آپ کو باعث فخر سمجھتی۔ ان الفاظ کے ساتھ پورشیا نے انکساری جتاتے ہوئے کہا، میں ایک بے تعلیم، بے تربیت اور بے سلیقہ لڑکی ہوں، لیکن ابھی وقت ہے کہ میں سب کچھ سیکھ سکتی ہوں۔ میں آپ کی حکم کی بجاوری اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھوں گی۔ میں خود اور جو کچھ میرا ہے وہ سب آج سے آپ کا ہو چکا ہے۔ یہ گھر، یہ نوکر اور میں خود تمہاری ہو چکی ہوں، اور یہ سب چیزیں اس انگوٹھی کے ساتھ آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک انگوٹھی بیسانیو کے ہاتھ میں ڈال دی۔ بیسانیو شریف پورشیا کو دولت مند ہونے کے باوجود اس طرح کا سلوک اور برتاؤ کرتے دیکھ کر ممنونیت اور استعجاب کے احساس سے اس قدر مغلوب ہوا کہ اس راحت اور محبت کا اظہار اس کے جو دل میں تھا شکر گزاری کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی میں کر سکا۔ اس نے انگوٹھی اس کے ہاتھ سے لے لی اور اسے کبھی اپنے پاس سے نہ جدا کرنے کا وعدہ کیا۔ پورشیا کے اس ناز و ادا کے ساتھ بیسانیو کی تابعدار بیوی بننے کا منظر پورشیا کی خادمہ نریسا اور بیسانیو کا خادم پریسانیو دیکھ رہے تھے، اور ان دونوں نے بھی اپنے پہلے سے کیے ہوئے سچے عہد و پیمان کی کہانی دونوں آقاؤں مالکا کو سنا کر شادی کی اجازت چاہی، جو انہیں بخوشی مل گئی۔ ایسی حالت میں قاصد بیسانیو کے پاس ایک خط لے کر پہنچا۔ اس خط میں بڑی خوفناک خبر درج تھی۔ بیسانیو کا چہرہ خط پڑھتے وقت ایسا زرد اور فق ہو رہا تھا جیسے کہ اس کے کسی رشتہ دار کی موت کی اطلاع لکھی ہوئی ہو۔ آخرکار اس سکوت کو توڑتی ہوئی پورشیا نے اس کے رنج و الم کی وجہ دریافت کی۔ جواب میں بیسانیو نے پہلے خط کا پس منظر سمجھایا کہ تم کو میں بتا چکا ہوں کہ میری دولت صرف وہ خون ہے جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن یہ بتانا بھول ہی گیا کہ میں نے ایک پرانے محسن اور مشفق اینتونیو سے قرض مانگا تھا۔ اس نے میری خاطر شائلاک یہودی سے اس امر کا معاہدہ کر لیا کہ اگر مقررہ وقت تک میں روپیہ واپس نہ کر سکا تو 1 پاؤنڈ گوشت اینتونیو کو اپنے جسم سے کاٹ کر دینا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ خط بیسانیو نے پڑھنا شروع کیا، جس کے الفاظ حسب ذیل تھے۔ پیارے بیسانیو، میرے جہاز سب کے سب گم ہو چکے ہیں۔ یہودی سے روپیے کے لیے جو میں نے اقرار نامہ کیا تھا اسے اب پورا کرنا ہوگا، اور چونکہ اسے پورا کرنے میں میرا زندہ رہنا ناممکن ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مرتے وقت تمہاری صورت دیکھ سکوں۔ پھر بھی تم اس سلسلے میں اپنی مرضی سے کام لینا۔ اگر میری محبت تمہیں یہاں آنے پر راغب نہ کر سکے تو اس خط کی ترغیب میں آنا بھی کچھ ضروری نہیں ہے۔ پورشیا نے خط سنتے ہی فوراً بیسانیو سے اس کی مہربان اور نیک دل دوست کی خبر گیری اور اس کی مدد کے لیے جانے کو کہا۔ ساتھ ہی قرض لی ہوئی رقم سے 20 گنا رقم بھی بیسانیو کو دی۔
اور یہ بھی کہا کہ میری تمہاری محبت میں اس قیمتی قربانی کے بعد اور اضافہ ہوگا۔ پورشیا نے کہا کہ تمہارے جانے سے قبل میری اور تمہاری شادی ہو جانا چاہیے تاکہ میری دولت پر تمہارا جائز قبضہ ہو جائے۔ اس طرح ان دونوں کی شادی کے ساتھ ساتھ گریشیانو اور نریسا کی بھی شادی ہو گئی۔ ان مرحلوں سے گزر کر بیسانیو اور گریشیانو تیز قدمی سے وینس شہر کی طرف چل پڑے، جہاں پہنچنے پر انتونیو سے ان کی ملاقات قید خانے میں ہوئی۔ بیسانیو جو روپیہ ساتھ لے گیا تھا اس میں سے یہودی کو رقم ادا کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ ظالم کسی طرح راضی نہ ہوا۔ مقررہ دن گزر جانے کا بہانہ کرتا رہا اور انتونیو کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت ہی لینے کا تقاضا کرتا رہا۔ یہ خوفناک مقدمہ ڈیوک آف وینس کے عدالت میں پہنچا۔ ادھر پورشیا نے رخصت کے وقت بیسانیو سے کہا تھا کہ اپنے اتنے اچھے اور نیک دوست کو واپسی میں ساتھ لانا نہ بھولنا، اور بیسانیو کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرنے اور فرما برداری کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گی وغیرہ باتیں کی تھی۔ لیکن اپنے شوہر کے چلے جانے کے بعد پورشیا نے حالات اور واقعات پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اپنے شوہر کے دوست کے لیے اسے بھی کچھ ہاتھ پاؤں ہلانا چاہیے۔ پورشیا کا ایک رشتہ دار مشیر قانونی تھا جس کا نام بلاریو تھا۔ پورشیا نے اس کو ایک خط کے ذریعے سب حال لکھ بھیجا اور قانونی مشورے کے ساتھ ضروری اشیاء، عدالتی پوشاک بھی منگوائی۔ ایک قاصد فوراً یہ سب ضروری سامان لے کر بلاریو کے پاس سے واپس آ گیا۔ اس کے بعد پورشیا نے خود کو اور اپنی خادمہ نریسا کو مردانہ لباس میں ملبوس کیا اور پھر نریسا کو ہمراہ بطور منشی کے لے کر وینس روانہ ہو گئی، جہاں اسی روز اس مشہور مقدمے کی بحث کا دن تھا۔ وینس کے سینٹ ہاؤس میں ڈیوک اور سینیٹروں کے اجلاس میں مقدمے کی سماعت شروع ہونے والی تھی کہ اتنے میں پورشیا اندر داخل ہوئی اور بلاریو کا وہ خط پیش عدالت کیا جس میں اس لائق قانون دان نے لکھا تھا، میرا خود کا ارادہ انتونیو کی صفائی میں آنے کا تھا لیکن بوجہ علالت میں نہیں آ سکا، اس لیے ملتمس ہوں کہ نوجوان بیلتھسار کو، یہ نام اس نے پورشیا کے لیے لکھا تھا، اس کی طرف سے وکیل ہونے کی اجازت دی جائے، لیکن ساتھ ہی ایسے جوان اجنبی کی شکل و شباہت اور اس پر قانون دانوں جیسی پوشاک اور بڑی سی وگ پہنے دیکھ کر بڑا اچھمبا ہوا۔ مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ پورشیا نے ایک نظر پوری عدالت پر دوڑائی۔ اس کو بے رحم یہودی شائلاک اور بیسانیو نظر آئے۔ پورشیا کے مردانہ لباس کی وجہ سے بیسانیو اسے بالکل پہچان نہ سکا۔ وہ اپنے دوست انتونیو کے پاس بڑے قلق اور اضطراب میں کھڑا تھا۔ سب سے پہلے پورشیا نے یہودی شائلاک کو مخاطب کیا اور اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ وینس کے قانون کے مطابق وہ تاوان مقررہ کا مستحق ہے، کچھ ایسی شیریں بیانی سے رحم و کرم کی شریفانہ صفت کی تعریف کی کہ شائلاک کے بجائے کوئی اور ہوتا تو اثر لیے بغیر نہ رہتا۔ پورشیا نے کہا کہ رحم بارش کی اس ہلکی پھوار کی مانند ہے جو آسمان سے زمین پر گرتی ہے۔ رحم ایک دوہری برکت ہوتی ہے کیونکہ اس سے رحم کرنے اور رحم حاصل کرنے والے دونوں کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ بادشاہوں کو تاج سے بھی بڑھ کر یہ بات شایان شان ہے کہ وہ خدا کا سایہ بن کر رہے، لیکن عرضی طاقت خدائی طاقت کے اس قدر قریب پہنچتی ہے جتنا انصاف میں رحم سے کام لیا جائے۔ اس نے شائلاک کو یہ بات یاد دلائی کہ جس طرح ہم سب اپنی دعاؤں میں رحم کے طلبگار ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں لازم ہے کہ اس دعا سے رحم کرنے کی عادت سیکھیں۔ مگر شائلاک نے اسے جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ میں تو تاوان مقررہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پورشیا نے سوال کیا، کیا وہ روپے ادا کرنے کے ناقابل ہے؟ اس پر بیسانیو نے فوراً جواب دیا کہ میں 3000 کی رقم کئی گنا کر کے دے سکتا ہوں۔ شائلاک نے انکار کیا اور انتونیو کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت ہی لینے پر مصر رہا۔ بیسانیو نے نوجوان وکیل سے درخواست کی کہ قانون کی مدد سے معاہدے کو دیکھیں، شاید کوئی معنی مطلب میں فرق نکل سکے۔ پورشیا نے جواب میں کہا کہ قوانین ایک بار قائم ہو چکے ہیں، ان میں کسی طرح کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ شائلاک نے یہ جو سنا تو خوشی سے اچھل پڑا اور سمجھا کہ وکیل اس کی طرفداری کر رہا ہے۔ کہنے لگا،
डैनियल इंसाफ करने आया है। ऐ दाना नौ उम्र मुनसिफ, मैं तुम्हारी क्यों कर इज्जत कर सकता हूं? तुम तो अपनी शक्ल सूरत की निस्बत अकली तौर पर बहुत उम्र रसीदा नजर आते हो। पोर्शिया ने शार्लॉक से इकरारनामा देखने की इजाजत चाही और उसे पढ़ने के बाद कहने लगी, तावान पुख्ता हो चुका। इसकी रौ से यहूदी इस बात का मुस्तहिक है कि एंटोनियो के दिल के करीब किसी मकाम से 1 पाउंड गोश्त काट ले। इसके बाद उसने शार्लॉक से फिर रहम की दरखास्त की और इस इकरारनामे को चाक कर देने की इजाजत चाही, लेकिन शार्लॉक ने अपनी रूह की कसम खाकर कहा कि ज़बान इंसानी में वो ताकत मौजूद नहीं जो मुझे अपने इरादे को बदलने पर आमादा कर सके। पोर्शिया ने एंटोनियो से कहा, तुम इसकी छुरी के लिए अपनी छाती को तैयार रखो। शार्लॉक अपने तेज लंबे छुरे की बाड़ और तेज कर रहा था। इस दौरान एंटोनियो से उसकी आखिरी ख्वाहिश दरियाफ्त की गई, जिस पर उसने कहा कि मैं इसके सिवा और क्या कहूं कि मैं अपनी मौत के लिए आमादा हूं। फिर उसने बसानियों का हाथ अपने हाथ में लेकर अलविदा कहा और कहा कि इसका गम न करना कि तुम्हारी खातिर मैं इस मुसीबत में मुब्तला हुआ हूं। मेरा जिक्र अपनी काबिले इज्जत बीवी से करना और कहना कि मेरी तुमसे किस कदर मोहब्बत थी। बसानियों ने जवाब में कहा कि एंटोनियो, मेरी शादी जिस औरत से हुई है वो गो कि मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है, लेकिन तुम्हारी जान के आगे मेरी अपनी जिंदगी, अपनी बीवी की जिंदगी, बल्कि सारी दुनिया बेहकीकत नजर आती है। अगर तुम बच सको तो मैं सब कुछ हाथ से देने और सब कुछ इस शैतान के आगे कुर्बानी करने को तैयार हूं। पोर्शिया इन दोनों की गुफ्तगू वकील के भेस में खड़ी सुन रही थी। वो नाराज तो नहीं हुई, लेकिन सिर्फ इतना बसानियों से बोली, तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारी जबानी ये अल्फाज सुन पाए तो वो उनके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार तो ना होगी। फिर ग्रिशानो, जो हर बात में अपनी आका की नकल जरूर उतारता था, कहने लगा, मेरी जिस औरत से शादी हुई है काश वो आज आसमान में होती, ताकि आसमानी ताकतों से मिन्नत समाजत करके इस कटखन्ने यहूदी के मिजाज को बदलवा सकती। मुंशी के भेस में फौरन नरीसा बोली कि शुक्र करो ये अल्फाज तुमने उसके पीठ पीछे कहे, वरना दोनों में खटपट होना यकीनी थी। शार्लॉक बेताबी से बोला, हम सब वक्त जाया कर रहे हैं, आप मेहरबानी से अपना फैसला सुना दीजिए। इस पर अदालत अचानक सन्नाटे में डूब गई। नेक एंटोनियो के लिए हर शख्स का दिल परेशान और गमगीन हो रहा था। पोर्शिया ने दरियाफ्त किया कि गोश्त तोलने के लिए कांटा तराजू कुछ तैयार है और कोई डॉक्टर भी करीब में होना चाहिए। जरूरी है ऐसा ना हो कि ज्यादा खून निकल जाने से एंटोनियो की मौत वाक़ई हो जाए। शार्लॉक तो इसी तरह एंटोनियो की मौत चाहता था। बोला कि इकरारनामे में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। पोर्शिया ने कहा, इकरारनामे में इसका जिक्र ना सही, लेकिन तुम ही इतनी मेहरबानी कर दो। शार्लॉक ने इसका जवाब सिर्फ यही दिया कि इकरारनामे में कहीं इसका जिक्र मुझे नहीं नजर आता। पोर्शिया ने कहा, खैर एंटोनियो के गोश्त का 1 पाउंड तो तुम्हारा हो ही चुका, तुम उसे उसकी छाती पर से काट सकते हो। कानून और अदालत दोनों इसकी इजाजत देते हैं। शार्लॉक ने चिल्लाकर कहा, ऐ दाना और नेक निहाद मुंसिफ, आज तो दानियाल इंसाफ करने आया है। और चाकू को जल्दी जल्दी तेज करने लगा और एंटोनियो की तरफ देखकर कहने लगा, आओ तैयार हो जाओ। इसी दौरान पोर्शिया बोली, ऐ यहूदी, जरा ठहरो, एक बात इसमें और है, इकरारनामे में तुझे खून का 1 कतरा भी देने का जिक्र नहीं है। अल्फाज ये है, गोश्त का 1 पाउंड। इसलिए याद रख, अगर 1 पाउंड गोश्त काटने में तूने ईसाई खून का 1 कतरा भी बहाया तो वीनस के कानून की रौ से तेरी सारी जायदाद मनकूला और गैर मनकूला जब्त होकर सल्तनत वीनिस के हवाले हो जाएगी।
شائلاک سٹ پٹا سا گیا. اس کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ انتونیو کا 1 پاؤنڈ گوشت بغیر ایک قطرہ خون بہائے حاصل کر لے. پورشیا کی اس دانائی اور قابلیت کی واہ واہ ہونے لگی. یہودی گوشت تو حاصل کر سکتا ہے لیکن خون نہیں. سینٹ ہاؤس کی طرف سے بھی صدائے داد و تحسین بلند ہوئی. کرسچیانو کو موقع ملا. اس نے فوراً شائلاک ہی کا جملہ چست کر دیا. اے داناؤ نیک نہاد منصف، ابے یہودی دیکھ، ڈینیل انصاف کرنے آیا ہے. شائلاک نے جب دیکھا کہ میں اپنے ظالمانہ ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا کہ میں صرف روپیہ ہی لینا منظور کرتا ہوں. یہ سنتے ہی بسانیو خوشی سے بھر گیا اور انتونیو کو رہائی پاتے دیکھ کر فوراً بولا، یہ لو، روپیہ حاضر ہے. لیکن پورشیا نے بسانیو کو روکا اور کہا کہ صبر و تحمل سے کام لو. یہودی کو سوائے تاوان کے اور کچھ نہیں دیا جا سکتا. وہ 1 پاؤنڈ گوشت کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے اور 1 قطرہ خون کا نہیں نکلنے پائے اور 1 پاؤنڈ سے کم زیادہ گوشت بھی نہ ہونے پائے. اگر اس کام میں بال برابر بھی کمی بیشی ہوئی تو قوانین وینس کی روح سے یہودی کو موت کی سزا دی جائے گی اور اس کی ساری دولت سینٹ ضبط کر لے گی. شائلاک چلایا، میرا روپیہ مجھے دو اور میرا پیچھا چھوڑو. بسانیو نے روپیہ سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ لو، میرے پاس ہے. شائلاک روپیہ ہاتھ میں لینے ہی کو تھا کہ پورشیا نے پھر جھپٹ کر روک دیا اور کہا کہ اے یہودی، تجھ پر ایک گرفت تو ابھی باقی ہے. وہ یہ کہ تو نے وینس کے باشندوں میں ایک کی جان لینے کی سازش کی اور اس کے لیے تیری جائیداد گورنمنٹ کی جانب سے ضبط ہو چکی. اب رہی تیری زندگی، سو وہ ڈیوک معظم کے رحم و کرم پر ہے. ان کے سامنے دوزانو ہو کر معافی طلب کر. اس پر ڈیوک نے شائلاک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تجھے میں تیری درخواست سے پہلے ہی معافی دیتا ہوں تاکہ تمہارے اور عیسائیوں کے خیالات کا اختلاف نمایاں ہو سکے. ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ دیتا ہوں کہ تیری آدھی جائیداد کا حقدار اب انتونیو ہے اور باقی آدھی ضبط سرکار ہو چکی. فیاض انتونیو یہ فیصلہ سن کر بولا کہ میں اپنے حصے کی شائلاک کی دولت سے دست بردار ہوتا ہوں. میں نہیں لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شائلاک یہ دولت اپنی بیٹی اور شوہر کے نام لکھ جائے. بات اصل میں یہ تھی کہ شائلاک کی اکلوتی بیٹی نے ایک عیسائی نوجوان لورنینزو سے، جو انتونیو کا دوست تھا، شادی کر لی تھی، جس پر خفا ہو کر شائلاک نے اس کو اپنی جائیداد کے حق سے محروم کر دیا تھا. یہودی رضامند ہو گیا. ایک طرف وہ بدلہ بھی نہ لے سکا اور ساری جائیداد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. اس کی ساری چالیں بیکار ہو گئیں. کہنے لگا، میں بیمار ہوں، مجھے جلد میرے گھر جانے دیجیے، وہیں کاغذ معاہدے کا بھجوا دیجیے گا، میں دستخط کر دوں گا اور آدھی جائیداد اپنی بیٹی کے نام لکھ دوں گا. ڈیوک نے کہا، جاؤ دفع ہو، کاغذ پہنچنے پر دستخط کر دینا، اور اپنے ظلم سے باز آ کر اور توبہ کرنے کے بعد کبھی اگر عیسائی ہو گیا تو سرکار تیری آدھی دولت جو بطور جرمانہ ضبط کی گئی ہے واپس کر دے گی. اس کے بعد ڈیوک نے انتونیو کو بری کر دیا. عدالت برخاست ہو گئی. ڈیوک نے نوجوان وکیل کی ذہانت اور دانائی کی بڑی تعریف کی اور اسے کھانے پر اپنے یہاں مدعو کیا. لیکن پورشیا اپنی قیام گاہ پر اپنے شوہر سے قبل ہی پہنچ جانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے عجز و انکساری کے ساتھ ڈیوک کا شکریہ ادا کیا اور اپنی معذوری ظاہر کی کہ مجھے جلد از جلد مکان پہنچنا ہے. ڈیوک نے افسوس کیا کہ قابل وکیل کے پاس وقت نہیں ہے اور پھر انتونیو سے مخاطب ہو کر کہا، معزز وکیل کو خوب دل کھول کر انعام دو. سچ پوچھو تو تمہاری جان انہی کی بدولت بچی ہے. یہ کہہ کر ڈیوک اور اس کے سینیٹرز عدالت سے چلے گئے. بسانیو نے پورشیا سے کہا، میرے قابل قدر نیک دوست، آج آپ کی قابلیت اور دانائی کی بدولت ہم لوگ بڑی خطرناک اور سنگین سزاؤں سے بچے ہیں. اس لیے میری التجا ہے کہ یہ 3000 کی رقم جو دینا تھی آپ ہی لے لیجئے.
اینتونیو نے بڑی احسان مندی اور محبت کا اظہار کیا اور زندگی بھر یہ احسان نہ بھولنے کا وعدہ کیا۔ پورشیا کسی طرح بھی روپیہ لینے پر راضی نہ ہوئی۔ بیسانیو نے کسی اور ہدیے کی فرمائش کی درخواست کی، جس پر پورشیا نے اس کے دستانے مانگے اور کہا کہ یہ میں آپ کی خاطر پہن لوں گا۔ اس بہانے سے پورشیا وہ انگوٹھی بیسانیو سے حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ بعد میں گھر پہنچ کر تفریح ہو سکے۔ دستانے اتارنے کے دوران پورشیا نے بیسانیو سے کہا، میں آپ کی محبت اور خوشی کے لیے آپ کی انگوٹھی لینا منظور کرتا ہوں۔ بیسانیو بڑے پس و پیش میں پڑ گیا، شرمندہ کہ آپ کیا کریں۔ کہنے لگا، یہ انگوٹھی میں نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ یہ میری بیوی نے مجھے دی تھی اور میں نے عہد کیا تھا کہ اسے اپنی انگلی سے کبھی الگ نہیں کروں گا۔ ہاں، اس کی جگہ وینس شہر کی سب سے قیمتی انگوٹھی خرید کر آپ کی نظر کرنے کو تیار ہوں۔ پورشیا نے یہ سنتے ہی ظاہراً ناراضگی دکھائی اور یہ کہتی ہوئی عدالت سے چل دی، صاحب، آپ مجھے سکھا رہے ہیں کہ ایک بھکاری کو کس طرح جواب دیا جا سکتا ہے۔ اینتونیو نے اصرار کیا کہ پیارے بیسانیو، یہ انگوٹھی دے دو۔ اپنی بیوی کی ناراضگی کے مقابلے میں تم میری محبت اور وکیل صاحب کی خدمت کو زیادہ اہم سمجھو۔ بیسانیو ناشکرا اور احسان فراموش ہونا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے وہ انگوٹھی اتار کر پورشیا کو دے دی۔ یہ دیکھتے ہی نریزا، جو پورشیا کی منشی بنی ہوئی تھی، کب چوکنے والی تھی۔ اس نے بھی گریشانو سے انگوٹھی طلب کی اور اس نے اپنے آقا کی پیروی میں دے بھی دی۔ یہ دونوں عورتیں واپسی پر راستے میں ہنس رہی تھیں کہ اپنے اپنے شوہروں پر تہمت لگائیں گے کہ ضرور وہ کسی عورت کو انگوٹھیاں سپرد کر آئے ہیں۔ پورشیا جس وقت مکان کی طرف واپس ہوئی تو نیکی سے سرشار تھی۔ نیک کام انجام دینے کے بعد جو سچی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اسے حاصل تھی، اس لیے وہ ہر چیز کو دیکھ کر باغ باغ ہوئی جا رہی تھی۔ اسے چاند اس سے پہلے کبھی اتنا چمکدار نظر نہ آیا تھا، اور جب خوشنما چاند بادل کی اوٹ میں چھپ گیا تو اسے اپنے مکان میں دور سے جلتی ہوئی روشنی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ وہ نریسا سے مخاطب ہو کر بولی، اس روشنی کو دیکھنا جو میرے ہال میں جلتی نظر آ رہی ہے۔ اس چھوٹی سی شمع کی کرنیں کہاں تک روشنی پھیلاتی ہیں۔ اسی طرح اس شرارت اور مکر کی دنیا میں نیک کام چمکتا ہے۔ پھر اس کو گھر سے موسیقی کی آواز آتی ہوئی سنائی دی، جس پر وہ کہنے لگی کہ میرا خیال ہے یہ موسیقی کی آواز دن کی بنسبت اس وقت زیادہ خوشگوار ہے۔ آخرکار پورشیا اور نریزا دونوں نے مکان پہنچ کر اپنے اپنے مردانہ لباس تبدیل کیے اور پھر اپنے زنانہ لباس میں شوہروں کا انتظار کرنے لگیں، جو بہت جلد ماں انتونیو کے آ پہنچے۔ بیسانیو نے اپنے عزیز دوست انتونیو کا تعارف اپنی بیوی پورشیا سے کرایا۔ ابھی پورشیا مبارکباد اور خوش آمدید کے کلمات ہی ادا کر رہی تھی کہ نریسا اور اس کے شوہر گریشانیو کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں قریب کے کمرے سے آنے لگی۔ سب کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی۔ پورشیا نے اس جھگڑے کی وجہ دریافت کی۔ گریشانیو نے آگے بڑھ کر کہا، محترمہ، جھگڑا ایک ادنا سی شے کے لیے ہے۔ وہ گلٹی انگوٹھی جو نریسا نے مجھے دی تھی اور جس پر ایسے الفاظ کندہ تھے جیسے کہ چاقو بنانے والوں کے چاقو پر ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ مجھ سے محبت کرو اور مجھے چھوڑ مت جاؤ۔ نریسا بولی کہ انگوٹھی کے الفاظ یا اس کی قیمت کی کیا حقیقت ہے؟ ساری بات تو تمہارے قسم کھانے کی ہے۔ تم ہی نے کہا تھا کہ وہ انگوٹھی مرتے دم تک اپنے پاس رکھو گے۔ اب کہہ رہے ہو کہ وہ ایک وکیل کے منشی کو دے دی، حالانکہ میں خوب جانتی ہوں کہ تم اسے کسی عورت کو دے آئے ہو۔ گریشانو نے ہاتھ کی قسم کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہا۔ اس نے نریسا سے پھر بھی کہا کہ جس کو انگوٹھی دی ہے وہ کوئی عورت نہیں، بلکہ نریسا ہی کے قد کے برابر کا ایک لڑکا جو نوجوان وکیل کا منشی تھا۔ اسے اس کے مانگنے پر اس لیے انگوٹھی دی کہ اس کے وکیل نے اینتونیو کی جان اپنی دانائی سے بچائی تھی۔ پورشیا بولی، گریشانو، سراسر تمہارا قصور ہے۔ تم نے اپنی بیوی کی پہلی دی ہوئی چیز کسی کو دی۔ میں نے بھی بیسانیو کو ایک انگوٹھی دی تھی، لیکن دیکھو، دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن بیسانیو اپنے پاس سے انگوٹھی کبھی جدا نہ کرے گا۔ گریشانو نے معذرت کرتے ہوئے کہا،
کہ میرے آقا بسانیوں ہی نے تو اس معاملے میں پہل کی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کی انگوٹھی اس نوجوان وکیل کو دے دی۔ تب وکیل کے منشی نے مجھ سے میری انگوٹھی کی فرمائش کی۔ اب صرف دکھانے کی خاطر پورشیا سخت ناراض نظر آئی۔ ناراضگی کے لہجے میں اس نے بسانیوں کو اس حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ نریزا صحیح کہہ رہی ہے، آپ نے وہ انگوٹھی کسی عورت ہی کو دی ہے۔ بسانیو اپنی پیاری بیوی کی ناراضگی سے بڑا دکھی اور پریشان ہوا۔ اس نے اپنی عزت کی قسم کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ انگوٹھی اس نے کسی عورت کو نہیں بلکہ اس نوجوان وکیل کو مجبوراً دی جس نے انتونیو کی جان بچائی تھی۔ پھر اس نے پورا واقعہ وکیل کی فرمائش اور گفتگو کا سنایا اور کہا کہ پیاری نیک پورشیا، میرا قصور معاف کر دو۔ اگر تم خود وہاں موجود ہوتی تو یقیناً تم بھی وہ انگوٹھی مجھ سے لے کر اسے دے دیتی۔ انتونیو جو اب تک یہ سب دیکھ رہا تھا بولا، افسوس، مجھ بد نصیب کی وجہ سے یہ تمام جھگڑے پیدا ہوئے ہیں۔ پورشیا نے کہا، آپ ملال نہ کریں، ان باتوں کے باوجود میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ انتونیو نے کہا کہ بسانیوں کی خاطر ایک بار اپنا جسم قربان کر دیا تھا، اب میں اپنی روح کو بطور جرمانہ مقرر کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا شوہر بسانیو کبھی آج سے اعتبار شکنی نہ کرے گا۔ پورشیا نے کہا، خیر آپ اگر ضامن بنتے ہیں تو انہیں میری طرف سے انگوٹھی دے دیں اور تاکید کر دیں کہ اسے پہلے کی بنسبت زیادہ حفاظت سے رکھیں۔ بسانیو وہ انگوٹھی دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے، لیکن ساتھ ہی بڑی حیرت و حیرانی میں پڑ گیا، آخر ماجرا کیا ہے؟ تب پورشیا نے پوری داستان اپنے وکیل بن کر جانے اور نریزا کو منشی کے لباس میں لے جانے کی بیان کی۔ بسانیو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ اس کی لائق بیوی کو شریفانہ دلیری اور دانائی نے اس کے دوست انتونیو کی جان بچائی ہے۔ پورشیا نے انتونیو کو دوبارہ خوش آمدید کہا اور وہ خطوط اس کے حوالے کیے جو اتفاقیہ طور پر پورشیا کے ہاتھ آ گئے تھے، جس میں درج تھا کہ انتونیو کے تمام جہاز جنہیں گمشدہ سمجھا جا رہا تھا بحفاظت بندرگاہ آ چکے ہیں۔ اس طرح نیک دوست انتونیو کے تمام مصیبت و پریشانی کے دنوں میں اور ابتدائی معاملات نے ایک غیر متوقع خوش قسمتی کی صورت اختیار کر لی۔ اب سب انگوٹھیوں والے مذاق پر ہی خوب ہنسے اور عرصے تک اس کا چرچا مذاق کے ساتھ کرتے رہے کہ شوہروں نے اپنی بیویوں کو نہ پہچانا۔ گرشانیو نے تو ایک گیت گانا شروع کیا جس کا مطلب تھا کہ جب تک جیتا ہوں مجھے نریسا کی انگوٹھی کی فکر ضرور رہے گی۔